Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all fellows are fine. You all viewers are very much happy and blessed in your life. It's after a lapse of 4 days. It's 12th of May and Tuesday. So I'm here to carry on with another lesson, and I'm restarting from tolerance. We have done the brief introduction of that essay, Tolerance, by E.M. Foster. This was a very beautiful essay, beautifully written and well explained everything. You are watching English Language and Learning, and here we are going to discuss the main points, gist of the essay, or what are the actually meaning of that essay. کہ رائٹر نے یہ ایسے کیوں لکھا, اسے اس کی کیا مراد تھی اور وہ کیا سکھانا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ ود دس. The very first point is, except the Lord build the house, they labor in vain who build it. کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی اس گھر کو تعمیر کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی, انسان بسائے, یونیورس بنائی, تو اگر دوسرے لوگ اس کی محنت کریں, کوشش کریں اس کو, تو وہ اس میں بے سود ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, ان کی کوششیں جو ہیں وہ انٹرنڈ چلی جاتی ہیں. Why is it so? Do you get that? کیا یہ سمجھ آتا ہے؟ How is it so? کہ ٹالرنس جو ہے, یعنی کہ گھر کو بنانے کے لیے, یونیورس کو بسانے کے لیے, there is a complete plan, there is a complete strategy, اور اس strategy پہ عمل کرنا ہوتا ہے. So everybody has to go with that strategy. اس اسٹریٹجی کو بیک آن کرنا, کال اپ کرنا, اور اس کو اوبیڈینٹلی فالو کرنا ہی کسی بھی گھر کو بنا سکتا ہے. دین دا اونلی ساؤنڈ فاؤنڈیشن فار آ سویلائزیشن از اے ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. اور یہاں پہ ہم گھر سے مراد لے رہے ہیں اس دنیا کی, اس یونیورس کی, اس کائنات کی, ناٹ اے فیملی لائف. سو سیکنڈ پوائنٹ از, دا اونلی ساؤنڈ فاؤنڈیشن فار آ سویلائزیشن از اے ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ. کہ اگر آپ کوئی بھی سویلائزیشن, کوئی بھی تہذیب, کسی بھی معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں, تو اس کی جو بیسز ہیں وہ اسٹرانگ تب ہوں گی جب ان کو چلانے والے, ان کو جو رن اپ کر رہے ہیں, وہ ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, ان کے اندر ایک پراپر اسپرٹ ہے. جو بنا رہے ہیں وہ بھی, اور جو اس میں چل رہے ہیں, اس کو یوز کر رہے ہیں, اس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اگر ان کے اندر ایک پراپر اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ایک ان کا پرسکون ذہن ہے, تو پھر ہی سویلائزیشن کی بنیادیں اسٹرانگ ہو سکتی ہیں. دین وہ کہتا ہے بہت ہی خوبصورت بات کہ اٹ از ویری ایزی ٹو سی فنیٹسزم ان ادر پیپل بٹ ڈیفیکلٹ ٹو اسپاٹ اٹ ان ون سیلف. کہ ہمیں دوسروں کی جو جنونیت ہے, یعنی دوسروں کو کسی بھی پوائنٹ پہ آ کے اسٹک ٹو ہو جانا, ہمیں بہت نظر آتا ہے, بہت جلدی ہم دوسروں کے پوائنٹس, مسٹیکس, دوسروں کی کسی بھی کام کے لیے مذہب سے, دین سے, دنیا سے, وطن سے محبت جو ایکسٹریم لیول کی ہوتی ہے وہ تو ہمیں نظر آ جاتی ہے, لیکن ہمارے اپنے اندر جو ایک خرابی ہوتی ہے, جو ہم خود غلط ہوتے ہیں کسی جگہ پہ, وہ ہمیں نہیں نظر آتی ہے. وہ بہت مشکل ہوتا ہے اسپاٹ کرنا, بیکاز in this world everyone is trying to point their fingers towards others. ہر ایک کی جو انگلیاں ہیں وہ دوسروں پہ اٹھتی ہیں کہ they are not doing well, or they are just hankering after hatred or love or extremism. تو اس فنیٹسزم کو, یعنی جنونیت کو, کسی بھی پوائنٹ پہ اتنا اسٹک ٹو ہو جانا کہ جنون کی حد تک اس میں چلے جانا. یہ وطن سے محبت ہو سکتی ہے, نسل سے محبت ہو سکتی ہے, رنگ سے محبت ہو سکتی ہے, اور دیٹ وڈ بی کالڈ لائک ایکسٹریم پوائنٹ. تو اس چیز کو ای ایم فاسٹر جو ہے وہ پسند نہیں کرتا ہے, بیکاز یہ دوسروں کے اندر اسپاٹ کرنا آسان ہے اور اپنے اندر اسپاٹ کرنا مشکل ہے. اوکے, دین وی ہیو ٹالرنس از ناٹ دا سیم ایز ویکنیس. ہمارے لوگوں کے ہاں ایک عام ڈائلما پایا جاتا ہے کہ جو برداشت کر گیا وہ مر گیا. وہ ویک تھا جس نے کسی کو اس کی گالی کا جواب نہیں دیا, جس نے کسی کو اس کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا, کس لائن میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دھکا نہیں دیا, یا اپنی باری کا ٹرن کا ویٹ نہیں کیا. دیٹ واز اے ویک پرسن. تو یہ ویکنس نہیں ہے بلکہ ایک سوسائٹی کی بیوٹی ہے.
فینسی فل امیج ہے ایک سوسائٹی کا کہ جہاں پہ لوگ لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ویٹ کر رہے ہیں, اگر ڈاکٹر ان سے ڈیل کر رہا ہے. ہی از گیونگ ویری سمپل ایگزامپلس کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سوچتے نہیں ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں بیہیو کیا یا وٹس ایور. تو آپ کے اندر ایک ٹالرنس ہونی چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر لوگوں سے ڈیلنگ تک بہت ضروری ہوتی ہے. Then we have perhaps when the house is completed, love will enter it, and the greatest force in our private life will also rule public life. شاید جو ہے جب گھر تعمیر ہو جائے تو محبت اس میں داخل ہوگی, اور سب سے بڑی جو فورس ہے پرائیویٹ لائف کی, یعنی جو ذاتی زندگی ہے, اس کو چلانے کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ محبت ہوتی ہے. کیونکہ برداشت سے آپ معاشرے اور دنیائیں تو قائم کر سکتے ہیں, لیکن آپ جب تک ایک گھر میں, ایک فیملی میں محبت نہیں ہوتی ہے تو اس کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ آبویسلی دنیا تعمیر ہوگی, گھر تعمیر ہوگا, لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے لگیں گے, تو ان کے پیچھے پیچھے آرام سے ان کے اندر ہمدردی, سیمپتھی, لو والی فیلنگز بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائیں گی. تو انڈائریکٹلی فار ایز مائی پوائنٹ از کنسرن, تو مجھے یہی لگا ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں, اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے آپ کا, پھر جو ہے آپ ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ کی طرف آتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم پرائیویٹ لائف کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ تھنگ از لو, اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹالریٹ دیٹ لو فار آل آف یور لائف. سو دس واز دا پوائنٹ ویری انٹرسٹنگلی انڈرسٹوڈ. اس کو انٹرسٹنگلی انڈرسٹوڈ کرنا ہے, اس کو مطلب اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا ہے. یہی اس کی امپورٹنٹ کوٹیشنز ہیں دیٹ مے کم ان ایگزامز میں. جو فنیٹسزم والی کوٹیشن ہے کہ جو جنونیت کا جذبہ ہے, کسی بھی چیز کو نگیٹو حد تک اسٹک ٹو ہو جانا, پوزیسو ہو جانا, کسی بھی نیگیٹو حد تک چلے جانا, اور جو ہے اس کو اپنا ہی لینا اور لوگوں کو اس کے اوپر سپوائل کرنا اور مار دھار کرنا اور اس طرح کر کے, تو یہ چیز فنیٹسزم میں چلی جاتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ درست ہے, باقی جتنے ہیں انہیں قتل کر دو, انہیں مار دو, ان کو حق ہی نہیں ہے جینے کا, نماز کا, عبادت کا, تو دیٹ از کالڈ فنیٹسزم. So these were the main points that have been understood. I hope you will understand it. Thank you so much for watching, and inshallah in the coming video I'll upload the message of the essay, because that is very much important. اور یہ بات universal ہے. This is not only concerned with BA students that they are going to take their exam, so this is very much necessary to memorize the message for them, but this is quite helpful for all the generation, for all the universe, for all the people to understand that کہ یہ بہت ہی ضروری ہے. اوکے, سی یو دین. اللہ حافظ.